معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ہم نے محترمہ بشریٰ بی بی عرف پنکی پیرنی کے حوالے سے کالے جادو کو ہم نے ڈسکرائب کیا کہ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاں کالا جادو کرایا گیا ہے۔ اب کالا جادو شیطان پہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو پہلے ہی اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ کالا جادو کرایا ہی اس پر جاتا ہے جو شخص اچھے، یا کوئی خاتون یا کوئی مرد اچھے ارادے رکھتا ہے اپنے گھر کے حوالے سے، اپنے اگر وہ کہیں کام کرتے ہیں تو وہ اس جگہ کے حوالے سے جہاں بہت سارے لوگوں کا اجتماع جو ہے وہ ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یا پھر ریاست کے امور میں رہنے والا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی خاتون جو اچھا کام کر رہی ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے کرنے کا ارادہ جب کیا ہو اور بتایا ہو اپنے جو ہیں فالوورز کو، تو وہ سب فالوورز ان کے ساتھ ہوئے کہ تو بڑا اچھا مینیفیسٹو ہے۔ تو عمران خان صاحب کا سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے 22 سال وہ کہتے ہیں میں نے اسٹرگل کی ہے، اور اس 22 سال کی اسٹرگل میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنا مینیفیسٹو تو پتہ نہیں، میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، لیکن ہاں ان کا جو بیانیہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، دھوکے بازوں، ٹیکس چوروں، ہر طرح کے چور کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن ان کے اپنے قریب جو چور تھے وہ چور انہیں پہلے تو نظر ہی نہیں آئے، اور جب نظر آئے تو ان سے عقل مندی سے نمٹنے کے بجائے ایبرپٹلی ان کو نکالنا شروع کیا پارٹی سے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنی پارٹی میں بھی چور برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وزڈم کی ان میں کمی تھی اور آج بھی ہے، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ بشریٰ بی بی نے پوری کر دی کالے جادو کے ذریعے، چونکہ وہ پینیٹریٹ اس لیے کہیں کی گئی تھی ان کے گھر میں۔ تو مجھے بے تحاشا کامنٹس آئے دوستوں کے، رشتہ داروں کے، جان پہچان والوں کے بھی، اور خود کلپ پر بھی، یوٹیوب پر بھی۔ اس میں زیادہ تر تو بہترین کامنٹس تھے، اور وہ یہ تھے کہ جی ہاں ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے اور ہم نے بھی ووٹ دیے تھے، لیکن جب ہمیں دیکھا ہم نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے کہا کچھ اور گیا تھا لیکن عمران خان سے کرایا کچھ اور جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ کالے جادو کے بارے میں 100% لوگ اس سے اگری نہیں کرتے کہ یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، تو ہمارے ایک اسلام آباد سے بھی ہمارے ISPR میں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، میں نام لے دیتی ہوں، بریگیڈیئر سہولت رضا، ان کا بھی آیا کہ نہیں یہ سب جو ہے نا یہ فضول کے پیسے کمانے کے دھندے ہوتے ہیں، روز اخباروں میں آتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اولاد نہ ہوتی ہو کے مر جاتی ہو، دشمن پر فتح پا لینا، اور یہ سب پیسے کمانے کے دھندے ہیں، جادو وادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جادو جو ہے وہ ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب کو جواب بھیجا پھر کہ جناب جادو پر یقین تو عین ایمان ہے، چونکہ اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ جادو ایک بلیک سائنس ہے، اس کی ایگزسٹنس موجود ہے، چونکہ ہماری کتاب کہہ رہی ہے، ہمارے رسول کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کا توڑ بتا رہے ہیں، سورہ معوذتین میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا۔ اب آیا کہ نہیں جی بشریٰ بی بی جو ہیں وہ تو بہت وظیفے، نماز اور روزے اور پتہ نہیں ان کی عبادتوں کے بارے میں، اور دیکھیے وہ ہر وقت برقعے میں رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، گھریلو عورت ہیں، اور وہ مکے مدینے جاتی ہیں، اور مدینے کی ریاست کے بارے میں بھی خان صاحب کو انہوں نے ہی بتایا، بیانیہ جو ہے وہ ان کا وہی پڑھاتی ہیں، ان کو مدینے کی ریاست پڑھاتی ہیں وہ ان کو، ٹھیک ہے، اور وہ تو ہاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، وہ جو دعائیں کرتی ہیں اسے آپ جادو تو نہیں کہہ سکتے۔ اب میں آپ کو اسی طرف لانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ پھر ایک دفعہ اپنی کتاب کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا، اور سورہ بقرہ کی 263 آیت پر آپ جائیے، اور جو قصص الانبیاء ہے کہ کتنے انبیاء جو تھے ہمارے،
ان کو کون کون سے جو ہیں ان کی امت میں جو ہیں، مثلا حضرت سلمان جو ہیں ان کو جنوں پر قابو تصرف رکھنے کے لیے، کنٹرول رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کو وہ آیت بتائی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ بنو اسرائیل سے یہ جادو جو ہے یہ ان کے یہاں بتحاشا، اور فرعین مصر جو ہیں جو فرعون کے دربار میں جادوگر ہوتے تھے، جیسے سامری جادوگر بہت بڑا جادوگر تھا، لیکن اس کو چیلنج کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ نے ان کے عصا کو ان اژدہا بنا دیا اور وہ سمجھ گیا۔ چونکہ جو آپ کو توریت میں اور بائبل میں ہاروت اور ماروت کا قصہ ملے گا وہ تھوڑا سا ہٹ کر ملے گا، چونکہ وہ ہمیں ظاہر ہے مس گائیڈ کریں گے، وہ اپنی غلطی تھوڑی مانیں گے۔ اور جو قرآن میں ہے جو اس کی جو تفاسیر ہیں بے تحاشا، لیکن ان سب تفاسیر میں یہ طے ہے کہ ہاروت ماروت اللہ کے دو فرشتے تھے، اور جب اللہ نے دیکھا کہ بنو اسرائیل کا جو جادو ہے وہ بے تحاشا پھیل چکا ہے، اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، یہ زیادہ تر میاں بیوی میں لڑائی کے لیے شروع کروایا گیا تھا کہ گھر ٹوٹ جائیں، فیملی سسٹم تباہ ہو جائے۔ تو دو طوائفیں تھیں جن کا نام تھا زہرہ اور مشتری۔ اب آپ کہتے ہوں گے ارے یہ تو ستارے ہیں، یہ تو جب جو سیاروں کا علم رکھتے ہیں اسٹرالوجی کا تو ہم کہتے ہیں زہرہ ستارہ اور مشتری ستارہ۔ اب میں اس طرف آ رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پنکی بیگم جو ہیں ان کو وہ دعائیں کرتی ہیں، خالی تعویذ دیتی ہیں اور اچھا قرآن کی آیات لکھ کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا وائٹ سائنس ہے، تعویذ اپنے گھر میں بھی آپ زعفران سے کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی اور چاروں قل ان کو لکھ کر آپ پانی بچوں کو پلائیں تاکہ وہ کہا جاتا ہے شفا کے لیے، اور بالکل ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ یہاں تک تو وائٹ سائنس ہے، بلیک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بلیک سائنس کہاں سے شروع ہوتی ہے جناب علی؟ یہ دونوں خواتین، اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں ریحام خان اور بشرا بی بی پر بات کر رہی ہوں، یقیناً یہ دونوں خواتین بھی زہرہ اور مشتری سے کم ثابت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی زندگی میں۔ ان دونوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ دو فرشتے، یہ پہچان گئی تھی کہ یہ کوئی فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہاروت اور ماروت، جن کو اللہ نے جادو کا توڑ کہا ہے سکھاؤ لوگوں کو، اور پلس لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ ہم تمہاری آزمائش بن کر آئے ہیں، ہم جادو جانتے ہیں تو ہم سے جادو مت سیکھنا۔ ہاں اگر تم کو یہ شک ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر تم پر جادو ہوا ہے تو ہم تمہیں جادو اتارنے کا علم ہمیں عطا کیا گیا۔ ان دونوں طوائفوں تک بھی شہرت پہنچی آپ کی، ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں کی۔ یہ تیز عورتیں تھیں، یہ سمجھ گئیں کہ اس کے پاس کچھ ایسا ہے کہ ہم جو مانگیں گے ہمیں مل جائے گا۔ مانگا کیا ان سے؟ پہلے ان سے دوستی کی، ان کو بہکایا۔ یہ آپ سوشل میڈیا پر جائیے، ڈاکٹر اسرار نے بھی اس پر بڑی اچھی بات کی ہے، بے تحاشا لوگوں نے ہاروت ماروت کے قصے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے توریت اور انجیل کے حوالے سے بیان کیا ہے جو انہوں نے اس میں دیکھا ہے، اور کچھ لوگوں نے ہمارے کلام پاک کی تفاسیر کے حوالے سے اس کو قصص الانبیاء میں بھی ڈسکس کیا ہے۔ تو ان دونوں نے ان سے کہا، پہلے دوستی لگائی، ان کو اپنی طرف مائل کیا، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اور ان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو انسانی خصوصیات، انسانی نفس بھی ان کے اندر شامل کر دیا تاکہ انسان ان سے ڈریں نہیں، ان کو اپنے جیسا سمجھیں۔ تو وہ انسانی نفس کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ان میں آ گئی تھیں، وہ کمزوریاں ان میں آ گئی تھیں۔ ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر زہرہ اور مشتری نے کیا کیا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمیں پلیز یہ بتائیے آپ کے پاس اللہ کا ایسا کون سا علم ہے کہ ہم جو مانگے ہمیں مل جائے؟ آپ سے غلطی کیا ہوئی؟ یہاں ایک اور بھی موضوع ہے جو آپ سے بحث ہوگی اس پر پھر کسی اور پروگرام میں بھی، کہ نااہل کو کبھی بھی وہ علم عطا نہ کرو جس کو ریسیو کرنے کی اس میں کیپیسٹی نہ ہو، اور وہ پھر اس کو اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ اس سے وہ علم چھین لے گا اور اس کا الٹا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہاروت اور ماروت نے ان کو اسم اعظم سکھا دیا۔ اسم اعظم سب ہم روز سنتے ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں کہ فلاں آیت کے اندر اسم اعظم ہے، اس کو پڑھ لیں تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسماء حسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس میں سے کچھ اسم اعظم جو ہیں وہ جلالی ہیں اور کچھ جمالی ہیں۔
اب کوئی بھی میرے آڈینس میں شاید اتنا بیوقوف نہ ہو کہ وہ جلالی اور جمالی کا مطلب نہ سمجھے. تو ان دونوں خواتین نے کہا اچھا اب بتائیے اس عزم اعظم کے ذریعے میں چوتھے آسمان پر جا کے چمکنا چاہتی ہوں, اتنی شہرت ہو کہ سب میری طرف دیکھیں. دوسری نے کہا کہ مجھے بھی ایسا عزم اعظم عطا کیجئے کہ میں 7ویں آسمان پر جا کر چمکوں. اثر ہو گیا جی, ایک چوتھے آسمان پر پہنچ گئی مشتری اور دوسری زہرا جو ہیں وہ 7ویں آسمان پر پہنچ گئیں. اب کیا ہے, اب جو ایسٹرالوجی آپ پڑھتے ہیں, جو روز ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے, نجومی بیٹھے رہتے ہیں, ایسٹرالوجسٹ سیاروں کا علم رکھنے والے بیٹھے رہتے ہیں, سامیہ خان بھی بیٹھی ہوئی اٹھ پٹانگ ہانک رہی ہوتی ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی میں دیکھتی ہوں. تو وہ ستاروں کا علم جو ہے اس میں زہرہ اور مشتری کا ذکر آپ ضرور سنتے ہوں گے. آج زہرہ جو ہے وہ زحل میں داخل ہو رہا ہے, مشتری اس وقت زحل میں داخل ہوگا, یہ چیزیں آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو یہ وہی 2 خواتین ہیں جن کی شہرت کی خواہش اور کامیابی کی خواہش نے ان کو اللہ نے سزا دلوائی. ہاروت ماروت کو سزا ملی اس بات کی کہ تم عورت کے جال میں پھنس گئے. یعنی عورت وہ چیز ہے, عورت کو اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کہا گیا ہے کہ اس نے فرشتوں کو بھی معاف نہیں کیا. ذرا سی دیر کے لیے بس انسانی خصوصیات اس میں آئی تھی کہ یہ بھٹکانے میں کامیاب ہو گئیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ریحام اور پنکی بیگم جو ہیں وہ زہرہ اور مشتری جیسی عورتیں ہیں, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی. میں کچھ اور کہہ رہی ہوں اور وہ اس پر ہم پھر بات کریں گے کہ طوائف کون ہوتی ہے, طوائف کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور 4 دیواری میں بیٹھ کر سوشل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ لے کر, چاہے ماں باپ کے گھر کا ہو, چاہے بھائی کے گھر کا ہو, چاہے شوہر کے گھر کا ہو, اس سرٹیفکیٹ کو ساتھ لگا کے جس طرح کی پروسٹیٹیوشن ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے, انگلش سوسائٹی میں بھی ہوئی, ویسٹرن سوسائٹی میں بھی ہوئی. اب تو بر صغیر کا پورا ڈرامہ جو ہے, ٹرکش ڈرامہ دیکھ لیں آپ کوئی اور ڈرامہ دیکھ لیں کسی اور ملک کا, عورت کے چھل فریب, اس کی چالاکیاں, اس کی نہ ختم ہونے والی خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام لے ہی لے رہا ہے. تو انہی میں سے یہ میں کہہ سکتی ہوں, اور بہت ہی کنوکشن کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ خاتون جو تھیں, ریحام خان بھی اور یہ دوسری بشرا بی بی بھی, یہ اپنی خواہشات کی ذلالت ترین حد تک پہنچنے کے لیے, خواہشات کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئیں, اور ان کو اس کام پہ لگا دیا گیا کہ تم اس کو قابو کر لو. بھائی تم عمران خان کو بھائی بھی تو بنا سکتی تھی, نواسی والی تھی تم, بھائی تو نہیں بنایا, سب چھوڑ چھاڑ کے تم نے کہا میں تو بیوی بنوں گی. تو یہ ساری چیزیں عام گھروں میں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ان کو جانتا نہیں ہے یہ پبلک فگر ہے. عمران خان سیاست میں آنے سے پہلے پبلک فگر تھا, اور عمران خان ایک پلے بوائے کے طور پہ مشہور تھا, مگر وہ پلٹ کر آیا, اس نے اپنی پرانی زندگی کو ترک کیا, اور جب وہ اچھا کام کرنے لگا, اس نے اتنا بڑا ہاسپٹل دے دیا, یونیورسٹی بنائی, تو لوگوں نے اس سے ایکسپیکٹ کیا کہ ہی از اے کمیٹڈ پرسن, وہ اپنے کمٹمنٹ کو آنر کرنے والا آدمی ہے. تو اب یہ سیاست میں آیا ہے تو جو یہ ہم سے وعدے کر رہا ہے ان کو پورا کرے گا, تو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا سوشل اور پولیٹیکل اسٹرکچر تبدیل ہو جائے گا. وہ بالکل ایسا ہی چاہتا بھی تھا بیچارہ شاید, لیکن سب کچھ چاہنے سے نہیں ہو جاتا, اپنے نفس پر قابو پانا پڑتا ہے. وہ اپنے انسان تھا نا, اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکا, اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. بس اتنی سی بات آپ کو سمجھانی تھی کہ کلام پاک کی طرف جائیے. تو میں نے بریگیڈیئر صاحب کو جو جواب دیا تھا وہ بھی میں ان تمام لوگوں کے لیے عرض کر دیتی ہوں کہ کالے جادو پر یقین رکھنا عین ایمان ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن حرام ہے, شرک ہے, کفر ہے. اللہ نے کہا یہ ایک بلیک سائنس ہے, اور اگر تم اس کی اپلیکیشن کرو گے تو تم شرک کرو گے, یعنی تم میرے دیے ہوئے آزمائش کے مرحلے سے گزرنے اور صبر کرنے کے بجائے فوراً کالے جادو کی طرف چلے جاؤ گے. اور اس وقت بھی یہ ہوتا تھا, یہ جو جادو زیادہ تر ہوتے تھے میاں بیوی کے اندر لڑائی کرانے کے لیے اختیار کیے جاتے تھے, فیملی سسٹم کو توڑنے کے لیے, اور عورتیں کرتی تھیں. اس لیے ہمارے قرآن میں بھی یہی آیا ہے نا, حسد کرنے والیوں سے, پھونکے مارنے والیوں سے ہوشیار رہو. ہم نے بتایا تھا آپ کو, ہم جب وہ کہانی آپ کو باجی یاسمین اللہ والی بتائیں گے, کیونکہ وہ ہمارے آنکھوں دیکھی, ہمارے سامنے کی کہانی نہیں ہے, وہ ایک حقیقت ہے. آج بھی وہ خاتون ایک NGO چلا کے $1 جو ہے نا وہ لوٹ رہی ہیں, اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سنا ہے FIA بھی ان کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا.
پتہ نہیں ایسے کتنے کیسز کی FIA نے اور دوسری ایجنسیز نے انویسٹیگیشن کی، لیکن نتیجہ صفر، چکے تحقیق اور جرم کو تلاش کرنے والے انسان ہیں، اور وہ اس باجی یاسمین اللہ والی سے وہی اسی طرح بے وقوف بن جاتے ہیں اور لالچ میں آ جاتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے بشرا بی بی اور ریحام خان کے پیچھے عمران خان چلے۔ بس یہ بتانا تھا، اس پہ تدبر کیجیے گا، فکر کیجیے گا کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں۔ خدا حافظ۔